اسے ہر بدمعاش میں وہ لوگ ہی نظر آتے ہیں جس نے اس کی بہن کے ساتھ وہ سب کیا تھا۔ کالو بھائی آج بھی میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کا وہ چہرہ گھومتا رہتا ہے۔ میں ان لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ شیرو جان کر بہت دکھ ہوا بھائی، ایک بھائی کی تڑپ میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، لیکن بھائی ہمیں ان لوگوں کو جان سے نہیں مارنا ہے۔ جان سے مارا تو یہ ان کے لیے آزادی ہوگی۔ میں تو انہیں ایسے سزا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جب تک زندہ رہیں یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے۔ گاما شیرو ٹھیک کہہ رہا ہے، مر کر تو کمینے آزاد ہو جائیں گے، انہیں تو عمر بھر کی سزا دینی چاہیے۔ ویسے تو نے کیا سوچا ہے؟ شیرو وہ لوگ شام کو فارم ہاؤس میں اکٹھے ہوتے ہیں موج مستی کے لیے، بس وہیں پر ان لوگوں کو پکڑنا ہے۔ پھر میں گاما اور کالو کو اس فارم ہاؤس پر لے گیا جہاں کا پتہ شائستہ نے بتایا تھا۔ اندھیرا ہو رہا تھا، ہم نے اچھی طرح آس پاس کا جائزہ لیا۔ شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے یہ سنسان جگہ تھی، صرف ایک گارڈ گیٹ پر کھڑا تھا۔ فارم ہاؤس کے اندر 2 گاڑیاں کھڑی تھی۔ کالو نے بڑے خیال سے گارڈ کو مار کر بے ہوش کر دیا اور اس کو اس کے کیبن میں ہی باندھ کر سلا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں CCTV کیمرے ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے گاما اور کالو کو چہرہ ڈھانپنے کو کہا اور اپنا بھی چہرہ ڈھانپ لیا۔ ویسے بھی اندھیرا تھا تو زیادہ پتہ نہیں لگ سکتا تھا اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ اندر کیمرے نہیں ہوں گے۔ میں نے باہر لگے 3 کیمروں کو توڑ دیا۔ ہم بہت ہی ہوشیاری سے اندر گھسے تو بلاول اور شاکر اندر سوٹا لگا رہے تھے۔ بدبو سے لگا کہ سوٹا لگا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ ہمارا اندر آنے کا کسی کو پتہ نہیں چلا، شاید نشے کی وجہ سے۔ گاما اور کالو نے دونوں کے دھڑ دبوچے اور ان کے چہرے پر نقاب ڈال دیے۔ ان لڑکیوں کو میں نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان سے ان کے موبائل لے لیے۔ اس کے بعد گاما اور کالو نے جم کر دونوں کو پٹکنا شروع کر دیا، جیسے پنچنگ بیگ پر باکسر پریکٹس کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کی حالت پتلی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کالو کو سمجھایا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کالو نے دونوں کو ننگا کیا اور میں ریکارڈنگ کرنے لگا۔ پہلے شاکر سے بلاول کی مت مروائی، پھر بلاول سے شاکر کی۔ دونوں پہلے منع کر رہے تھے، پھر مار کھا کر مان گئے۔ اتنے سے ہمیں کہاں چین آتا، یہ تو بس ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے تھا۔ اس کے بعد کالو نے بلاول کی مت مارنا شروع کر دی۔ کالو بھی پہلوان تھا، جیسے ہی کالو نے اس کی مت مارنا شروع کی اس کی چیخ سے دیواریں بھی کانپنے لگیں۔ یہی حال شاکر کے ساتھ بھی ہوا۔ شیرو آواز بدل کر تم لوگوں کو لڑکیوں کی ویڈیو بنانے کا بہت شوق ہے نا؟ اب تم دونوں کی ویڈیو ہمارے پاس ہے اور کان کھول کر سن لو، کبھی بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ تم لوگوں نے کوئی غلط حرکت کی تو یاد رکھنا یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے گی، اور اگلی بار اگر مجھے آنا پڑا تو یاد رکھنا کسی اور لڑکی کے ساتھ کیا تو تم شادی کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کے بھی لائق نہیں رہو گے۔ یاد رکھنا میری نظر تم لوگوں پر ہی رہے گی۔ اگر کسی بھی لڑکی نے کبھی بھی تم لوگوں کی شکایت کی تو تم لوگوں کی وہ آخری غلطی ہوگی۔ مگر اس سے بھی کالو کو سکون نہیں ملا، وہ تو وحشی ہو گیا تھا، جیسے اس کی بہن سے زیادتی ان دونوں نے کی ہو۔ پاس ہی میں بیئر کی بوتلیں پڑی تھیں جن کو دونوں کی مت پر رکھنے کے بعد کالو نے زور سے لات مار کر دباتے ہوئے توڑ دیا۔ بلاول اور شاکر تو پہلے ہی ادمرے ہو چکے تھے اور اس سب کے بعد تو وہ جیسے کوموں میں ہی چلے گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ان لڑکیوں کو کمرے سے باہر نکال کر انہیں بھگا دیا۔ وہ تو بلاول اور شاکر کی چیخیں سن کر جیسے پہلے ہی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ ہمارے دروازہ کھولتے ہی وہ باہر کو بھاگ گئیں۔ جاتے جاتے ہم نے گارڈ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے تاکہ وہ ہوش میں آتے ہی ان دونوں کو ہسپتال پہنچا دے۔ یہ سب کرتے ہمیں کافی وقت لگ گیا تھا، آدھی رات تک ہم وہیں تھے۔ اس کے بعد ہم کچھ دیر روڈ کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ کالو تو آج اتنا خوش تھا جیسے اپنی بہن کے قاتلوں کو سزا دے کر آیا ہو۔ جب آسمان رنگ بدلنے لگا تو میں دونوں کو شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ راز تو یہ سب کیا ان لوگوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک کیا۔ کمینے کسی کو بتا بھی نہیں پائیں گے کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، مگر میں ناراض ہوں تجھ سے چھوٹے بھائی۔ اگلی بار اگر مجھے ساتھ نہ لیا تو دیکھ لینا، ابھی ناصر تو باقی ہے نا۔ شیرو ٹھیک ہے بھائی، میں تو بس اس لیے آپ کو نہیں ساتھ لے جانا چاہتا تھا
کہ اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے تو اور کوئی نہ پھنسے۔ گاما بھائی کو تو کوئی نہیں جانتا، مگر آپ تو کالج میں ہی ہیں، اسی لیے تو میں نے معید کو بھی نہیں بتایا تھا۔ فراز، دوستی یاری کے آگے کچھ نہیں دیکھا جاتا بھائی، تو نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تو میں نہیں کر سکتا؟ اگلی بار خیال رکھنا۔ فراز کے کہنے پر میں نے اسے وہ ریکارڈنگ دکھائی جو میں نے ان دونوں کی بنائی تھی۔ فراز ویڈیو دیکھ کر خوش ہو گیا اور میری پیٹھ تھپ تھپائی۔ اس کے بعد ہم نے کچھ دیر اور باتیں کی اور اگلا لیکچر لگانے اپنی کلاس میں چلے گئے۔ چھٹی کے وقت جاتے جاتے راہیلہ باجی نے مجھے کل گھر آنے کو کہا تو میں نے بتا دیا کہ میں کل گاؤں جا رہا ہوں، تو پھر کسی دن ملوں گا۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آ کر معید بھی میرے پیچھے پڑ گیا تو اسے بھی ساری بات بتانی پڑی، جسے سن کر وہ بھی بہت خوش ہوا اور اس کو ویڈیو بھی دکھائی۔ آج لائبہ کے ساتھ مجھے فائنل کرنا تھا، اس لیے کھانا کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں ریسٹ کرنے گئے تو میں نے لائبہ کو فون کر کے آج ڈرائیونگ کا پوچھا تو وہ چہکتے ہوئے فوراً آنے کا بولی۔ میں نے من میں سوچا لگتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اسے پتا تھا آج بات آخری سٹیپ پر ہی رکے گی۔ میں نے جلدی سے کپڑے چینج کیے اور لائبہ کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف ناصر بکھلایا ہوا تھا کیونکہ اسے کوئی ویڈیو نہیں ملی تھی CCTV سے۔ وہ اپنے سب ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ان لوگوں کو حکم دے رہا تھا کہ وہ پتہ کریں کون ہے اس سب کے پیچھے۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اگلا نمبر اسی کا نہ ہو، تو اس نے اکیلا رہنے کی بجائے ہر وقت اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ لیا۔ ان لوگوں نے گارڈ سے بھی پوچھا پر کچھ حاصل نہیں ہوا، مگر گارڈ سے اسے لڑکیوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے ان لڑکیوں کو بلا کر پوچھ تاچھ کی، پر اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ روزینہ ناصر کو بے چین دیکھ کر اس کے پاس آئی اور اس سے وجہ پوچھی تو ناصر نے اسے بس اتنا ہی کہا کہ کسی نے شاکر اور بلاول پر حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو لڑکیوں کے ساتھ گندا کھیل کھیلتا تھا اس بارے میں روزینہ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ تو بس یہی سوچتی تھی کہ ناصر کی خوبصورتی اور پیسے کی وجہ سے لڑکیاں خود اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، جبکہ سچائی کچھ اور تھی۔ روزینہ بھی پریشان تھی ناصر کو اس حالت میں دیکھ کر، اس لیے اس نے اپنی طرف سے بھی پتہ لگانا شروع کر دیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ایسا کون سا دشمن ہے جو ناصر کے دوستوں پر حملہ کر سکتا ہے؟ اس کا پہلا شک شیرو پر ہی کیا، کیونکہ کالج میں ایک وہی تھا جس نے ناصر پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ہو نہ ہو اس کے پیچھے شیرو ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی سہیلیوں سے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی اور ان لڑکیوں سے بھی جو ناصر اور اس کے دوستوں کے ساتھ شامل رہتی تھیں۔ موبائل پر لائبہ کی کال دیکھتے ہی میں گیٹ کے باہر پہنچ گیا جہاں لائبہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں دروازہ کھول کر جیسے اندر بیٹھا تو لائبہ کو دیکھ کر کچھ پل میں اس کی خوبصورتی کو دیکھتا رہا۔ لائبہ کے بال ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی نہا کر آئی ہو، اور اس کی وہ سلیو لیس